السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بیان کیا جاتا ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ جب دیکھا کہ خیبر سے باہر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جا کر ان سے ملاقات کروں اور دیکھوں کہ یہ مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ بکریاں چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر میں پہنچ گیا اور ان سے پوچھا، تمہارے سردار کہاں ہیں؟ صحابہ اکرام نے بتایا کہ ہمارے سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے کے اندر ہے۔ پہلے تو اس چرواہے کو ان کی باتوں پر یقین نہیں آیا۔ اس نے سوچا کہ اتنے بڑے سردار ایک معمولی سی خیمے کے اندر کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ جب آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں تو بہت ہی شان و شوکت اور ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہتے ہوں گے، لیکن وہاں تو کھجور کے پتوں کی چٹائی سے بنا ہوا ایک خیمہ تھا۔ وہ چرواہا اس خیمے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے داخل ہوا اور آپ سے ملاقات کی اور پوچھا کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں اور کس بات کی دعوت دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام اور ایمان کی دعوت رکھی اور اسلام کا پیغام دیا۔ اس نے پوچھا کہ اگر میں اسلام کی دعوت قبول کر لوں تو میرا کیا انجام ہوگا اور کیا رتبہ ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام میں آنے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے۔ اس چرواہے نے کہا، آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، میں کہاں اور آپ کہاں؟ میں ایک معمولی سا چرواہا ہوں، میں ایک کالی رنگت والا انسان ہوں، میرے بدن سے بدبو آ رہی ہے، ایسی حالت میں آپ مجھے کیسے گلے لگا سکتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تمہیں ضرور گلے لگائیں گے اور تمہارے جسم کی سیاہی کو اللہ تعالیٰ مٹا دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے جسم سے اٹھنے والی بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دے گا۔ یہ بات سن کر وہ فوراً مسلمان ہو گیا اور کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے وقت پر ایمان لائے ہو کہ نہ تو اس وقت کسی نماز کا وقت ہے کہ تم سے نماز پڑھواؤں اور نہ ہی روزے کا زمانہ ہے کہ تم سے روزہ رکھواؤں۔ زکوٰۃ تم پر فرض نہیں ہے۔ اس وقت تو صرف ایک ہی عبادت ہو رہی ہے جو تلواروں کی چھاؤں میں انجام دی جاتی ہے، وہ ہے جہاد۔ اس چرواہے نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد میں ہوتے ہیں اس کے لیے دو میں سے ایک صورت ہوتی ہے، یا غازی یا شہید۔ تو اگر میں اس جہاد میں شہید ہو جاؤں تو آپ میری کوئی ضمانت لیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم اس جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں پہنچا دیں گے اور تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دیں گے اور تمہارے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل کر دیں گے۔ چونکہ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چراتے ہوئے وہاں پہنچا تھا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہودیوں کی جو بکریاں لے کر آئے ہو ان کو جا کر واپس کراؤ، اس لیے کہ یہ بکریاں تمہارے پاس امانت ہے۔ اس بات سے یہ اندازہ لگائیے کہ جن لوگوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، جن کا محاصرہ کیا ہوا ہے، ان کا مال غنیمت ہے، لیکن چونکہ وہ چرواہا بکریاں معاہدے کے طور پر لے کر آیا تھا، اس لیے آپ نے حکم دیا کہ پہلے بکریاں واپس کر کے آؤ، پھر آ کر جہاد میں شامل ہونا۔ چنانچہ اس چرواہے نے جا کر بکریاں واپس کیے اور واپس آ کر جہاد میں شامل ہوا اور شہید ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کا جائزہ لینے لگے۔ ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ صحابہ اکرام کا مجموعہ اکٹھا ہے۔ جب آپ قریب پہنچے تو ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ صحابہ اکرام نے فرمایا، جو لوگ جنگ میں شہید ہو گئے ہیں ان میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہے جس کو ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ۔ جب آپ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا، تم اس شخص کو نہیں پہچانتے، مگر میں اس شخص کو جانتا ہوں، یہ چرواہا ہے
اور یہ وہ عجیب و غریب بندہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سیدھا جنت الفردوس میں پہنچا دیا ہے، اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہے کہ ملکہ اس کو غسل دے رہی ہے اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے اور اس کی بدبو خوشبو میں بدل گئی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اندازہ کیجئے اگر کچھ عرصہ پہلے اس چرواہے کو موت آ جاتی تو سیدھا جہنم میں چلا جاتا، اور اب اس حالت میں موت آئی ہے کہ ایمان لا چکا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن چکا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انقلاب پیدا فرما دیا۔ اس لیے بڑے بڑے لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے سبق حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔